أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون فولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين قال الملک بادشاہ مصر نے ریحان بن اسید نے کہا ایتونی یوسف علیہ السلام کو بھی لاؤ میرے پاس استخلصہ لنفسی اس کو میں صرف اپنے کام کے لیے خاص کر دوں گا، یعنی وہ اب کے بعد غلام نہیں لے گا۔ کتمیر کے جو غلام تھے یوسف علیہ السلام، جیل سے آزادی کے بعد یہ غلامی ختم ہو جائے گی اور یہ آج کے بعد یہ میرا خاص بندہ ہوگا، اس کو میں اپنے خاص بندوں کے اندر شمار فرماؤں گا۔ یوسف علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، گزشتہ آپ کو حدیث سنائی، ایک وقار کے ساتھ اس حالت میں آتے ہیں کہ لوگوں کے ظاہر پر بھی کسی قسم کے تہمت کا کوئی اثر نہیں ہے، لوگوں کے باطن پر بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ اگر یہ کام نہ کرتے، جیل میں رہتے ہوئے اپنی صفائی کی ترتیب نہ بناتے، تو ظاہری طور پہ تو لوگ خاموش ہو جاتے، کیونکہ بادشاہ کا بندہ ہے، بڑا آدمی بن چکا ہے، وزیر خزانہ بن چکا ہے، تو لوگ ظاہری طور پہ طاقت اور رعب کی وجہ سے کلام تو نہیں کر سکتے، لیکن باطنی طور پر لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ضرور ہوتی کہ اس بندے سے یہ حرکت سرزد ہوئی ہے، تو وہ چیز نہیں رہتی، وہ وقار اور وہ تعظیم نہ رہتی یوسف علیہ السلام کی، اس لیے تدبیر یہ بنائی۔ دوسری وجہ یہ بتلائی کہ کہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ نہ آ جائے کہ خائن آدمی بھی جو امانت دار نہیں ہے یہ بھی بڑے عہدے لے سکتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کی اگر صفائی پیش نہ ہوتی تو لوگوں کے ذہن میں یہی آتا کہ اس نے خیانت کی ہے اور خیانت کے باوجود اس کو وقت کے بڑے عہدے مل چکے ہیں۔ یہ دونوں باتوں کی صفائی مقصود تھی۔ خیر جی، حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن پاک تھے، اللہ رب العزت نے اس پاک دامنی کی گواہی دی اور پورے مصر کے اندر معلوم ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام قصوروار نہیں ہے بلکہ زلیخا قصوروار ہے، جس نے خود یہ اقرار کر لیا ہے کہ میں ہی ہوں، انا راودتہ عن نفسی، میں نے ہی یوسف علیہ السلام کو اپنے لیے پھسلانے کی کوشش کی تھی، لیکن وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، وہ سچے نکل آئے، وہ میری باتوں سے ہٹے نہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، جب انسان ڈٹ جائے، طے کر لے اس بات کو، اپنے رب کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، ہر قسم کی ظاہری اور باطنی گناہ والی خواہش کو اپنے رب کے لیے میں ذبح کروں گا، اپنی آرزوؤں کا خون کروں گا، آرے چلیں تو چلنے دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ جب اتنا بندہ نیت کر دیتا ہے، اب اللہ رب العزت کی مدد اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے۔ نفس کس کے کنٹرول میں بھائی؟ بولو نا، اللہ کی ذات کے کنٹرول کے اندر ہے۔ جب انسان اپنی کی بتلا دیتا ہے تو اب اللہ رب العزت کی ذات وہ دکھلاتی ہے جو کہ کہیں معصیتوں کے اندر پڑا ہوا ہوتا ہے، وہاں سے نکال کر عافیت کے ساتھ بچا لیتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ انسان وہ کچھ کر لے جو کس کے ہے، اس کے بس کے اندر ہے۔ روایات کے اندر واقعہ آتا ہے، بادشاہ کے حالات کوئی اچھے نہیں تھے، یہ بادشاہ نہیں کوئی اور تھے، یار احباب کی مجلس گرم تھی تو شراب بواب چل رہا تھا، بادشاہ نے پھل لینے کے لیے غلام کو باہر بھیجا اور 4 درہم دیے۔ کوئی اللہ والے باہر آواز لگا رہے تھے کسی اور کے لیے، اپنے لیے نہیں، کہ فلاں غریب اور یتیم ہے، اس کی کوئی مدد کر لے تو میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اس غلام نے یہ 4 درہم ان کو دے دیے اور کہا 4 دعائیں کر۔ بول پہلی دعا، کہ پہلی دعا یہ کہ جو میں تجھے 4 درہم دے رہا ہوں یہ اللہ مجھے واپسی لوٹا دے، کیونکہ یہ میرے نہیں ہے، یہ کسی اور نے مجھے کسی کام کے لیے دیے تھے۔ انہوں نے دعا کی، سب نے آمین کہا۔
کہ دوسری دعا کہ میں ایک غلام ہوں ایک آقا کا، اب دعا کرو اللہ مجھے غلامی سے نجات دے دے، میں آزاد ہو جاؤں۔ انہوں نے دعا کی، لوگوں نے آمین کہا۔ تیسری دعا اللہ تعالیٰ میرے بادشاہ کو توبہ کی توفیق دے دے، وہ غریب غلط ماحول کے اندر ہے، شراب مراب کے ماحول میں۔ انہوں نے دعا کی، لوگوں نے آمین کہا۔ چوتھی دعا کہ اللہ میرے بادشاہ کی، آپ کی جو دعا مانگ رہے ہو، ان حاضرین مجلس کی، ان سب کی اللہ بخشش فرما دے۔ لوگوں نے آمین کی، انہوں نے دعا کہا۔ خیر جی، یہ آقا کے پاس پہنچتا ہے، کیوں لیٹ ہوئے؟ سارا قصہ سچ بتا دیا کہ پیسے تو پھل کی جگہ میں کہیں اور استعمال کرایا ہوں، اور انہوں نے مجھ سے 4 دعاؤں کا کہا تھا، اور میں 4 دعائیں کروائی۔ تو کیا کروائی؟ کہ نمبر 1 میں نے کہا یہ پیسے میرے نہیں ہیں، کسی اور کے ہیں، اور میں اللہ کے نام پہ دے رہا ہوں، اس کا بدل چاہیے۔ وہ 4 درہم تھے، بادشاہ نے 4000 درہم دے دیے، کہ یہ میری طرف سے مزے کر، یہ تیرے ہیں، وہ تیرے نہیں تھے، یہ تیرے ہیں۔ دوسری کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے آزادی چاہیے بادشاہ کی غلامی سے، کہا جا تو آزاد، مزے کر۔ تیسری کہ میں نے دعا کی اللہ میرے بادشاہ کو بھی توبہ کی توفیق دے دے، کہ آج فتوبت الیہ، میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ وہ حضرت کی دعائیں تھی، رنگ لے آئیں، نسبت آ گئی۔ اور چوتھی یہ کی کہ اللہ میری یا آپ کی، اس دعا مانگنے والے کی، ان لوگوں کی، سب کی بخشش کرے، کہ جو میرے بس میں تھا وہ تو کیا، یہ میرے بس میں نہیں ہے، بخشش کا معاملہ تو اللہ کا ہے۔ رات کو بادشاہ سوتا ہے، الہام ہوتا ہے اس کو کہ جو تیرے بس میں تھا تو نے کیا، کیا خیال ہے تیرا؟ جو میرے بس میں نہیں کروں گا، میں کروں گا، تیری بھی بخشش کرتا ہوں، غلام کی بھی کرتا ہوں، اس دعا مانگنے والے بھی کرتا ہوں، سامعین کی بھی کرتا ہوں۔ تو گزشتہ میرے بھائیوں میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں، انسان تہیہ کر لے کہ میں نفس کا بندہ نہیں بنوں گا، میں اس نفس کی خاطر اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ تھوڑا سا اللہ آزماتے ہیں، کتنی دیر تک ڈٹتا ہے، جب دم توڑنے لگتا ہے اللہ مدد کر دیتے ہیں، جب دم ٹوٹنے لگتا ہے اس کا کہ ابھی ملوث ہونے لگا ہے، اللہ ضرور مدد فرماتے ہیں، لیکن اپنی جان لگائے، پوری جان لگائے۔ تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پارسائی بیان فرمائی، اس پارسائی اور اس پاک دامنی کو لے کر اب ایک وقار اور توقیر کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں آئے۔ بادشاہ متاثر ہوئے بغیر نہیں رہا، نبی کی زبان تھی، اثر کیسے نہ کرے۔ فلما کلمہ، جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے بات کی تو بہت متاثر ہوا۔ گزشتہ عرض کر دیا، پورا خواب سنایا یوسف علیہ السلام نے، بلکہ خواب کے وہ حصے بھی سنائے جو بادشاہ نے پچھلے والے قاصد کو نہیں سنائے تھے، پوری بات سنائی، تعبیر بتلائی، اور کہا جب بات سنی، قال، بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، یوسف آج کے بعد آپ ہمارے معزز مہمان ہیں، محترم مہمان ہیں، آپ کو ہم رکھیں گے۔ پھر وہ پورا خواب کی تشریح، بادشاہ یہاں عاجز ہوتا ہے کہ میں اتنا انتظام کیسے کروں گا جو تم نے ترتیب بنائی ہے، پہلے 7 سال خوشحالی کے ہیں، اس میں کہا گیا ہے جو لوگوں کی پرائیویٹ زمینیں ہیں، کوئی زمین ایسی نہ ہو جس کا ایک بالش حصہ بھی بغیر فصل کے ہو، سب کو بولو فصل ہوگا، قحط بہت زبردست پڑے گا، اور اس کی لپیٹیں یہ خالی مصر تک محدود نہیں رہے گا، پورا کا پورا شام اس کی لپیٹ میں آئے گا۔ شیخ روایات میں آیا ہے ایسا قحط زندگی کے اندر نہیں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط پڑا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قحط پڑا، لیکن وہ قحط اس طرح نہیں تھا جتنا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں پڑا۔ پورا کا پورا فلسطین، کنعان، اردن، شام اور یہ مصر، یہ سارا قحط کی لپیٹ کے اندر تھا کہ لوگوں کو کھانے کے لیے زہر نہیں ملتا تھا، یہ حالت ہوئی ہوئی تھی۔ تو کہا کہ کوئی زمین کا ٹکڑا ایسا نہ رہے جو بغیر فصل کے ہو، ایک، اور ان میں سے یہ ان کے ذمہ لگا دو 5واں حصہ گورنمنٹ کو جمع کروائیں گے بغیر کسی معاوضے کے، تم پیسے نہیں دو گے، خریدو گے نہیں، جس طرح ٹیکس ہوتا ہے یہ ٹیکس کی بنیاد کے اوپر 5% گورنمنٹ کو دو گے، ایک۔ پھر جو ان کے پاس رہ جائے گا ان رہنے میں سے بھی وہ احتیاط سے استعمال کریں گے، اتنا بالی سے نکالیں گے دانے کو جو خوراک کے لیے استعمال ہوگا، باقی سارے بالیوں کے اندر رہنے دیں گے تاکہ کیڑا نہ لگے، یہ خراب نہ ہو جائے۔ بادشاہ سلامت، اس سے فائدہ یہ ہوگا جب آئندہ 7 سال قحط کے آئیں گے ان کے پاس اپنے کھانے کو غلہ ہوگا، آپ سے مانگنے کی ضرورت نہیں، آپ ان سے بالکل بے فکر ہوگی۔ پھر جو سرکاری زمینیں ہیں ان میں سرکار کیا نام ہے کاشت کرے اور اس کا اسٹاک کر لے۔ میں نے کہا قحط بہت دور دور تک جائے گا، اب لوگ آئیں گے آپ سے مانگنے کے لیے، آپ کے پاس دینے کو سرکاری زمین کی فصل موجود ہوگی، آپ یہ ان کو دو گے۔ مختلف ایک معقول سے پیسے معاوضہ رکھ لینا کہ آئندہ سالوں کی فصل کا بیج بھی آپ کے پاس مہیا ہو جائے گا ان پیسوں سے،
بہت اعلیٰ بات ہے. کہ یوسف بات تو بہت پتے کی ہے، کرے گا کون؟ بات تو پتے کی ہے، کرے گا کون؟ ہے کیا بات یاد آ گئی. حضرت جی وہ ایک بنگلے والی مسجد تھی نظام الدین دیوبند کے اندر. تہجد کے ٹائم پر کچھ پاگل دیوانے لوگ بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں. پوری دنیا کی ہدایت کے لیے مشورہ ہو رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ اسلام پہ آ جائیں، 7 ارب انسانیت مسلمان بن جائے، مسلمان پکے مسلمان بن جائے. چند بہلول، چند درویش، گداگر لوگ یہ بیٹھے ہیں تہجد کے ٹائم پہ مشورہ. ان کی جیبوں میں شاید پائی ٹکا بھی نہیں ہے. ہاں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس انسان کی قبر کو نور سے بھر دے. محسن ہے اس امت کا، بہت بڑا محسن ہے. اللہ کی قسم ہم سب کا کہیں نہ کہیں سے تبلیغ سے تعلق ہے، سب کا. میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ یہاں بیٹھا ہے، یہ یہاں بیٹھے، جس کا جو دین ہے وہ دین میں کہیں نہ کہیں سے تبلیغ ملی ہوئی ہے. مفتی کفایت اللہ صاحب بہت بڑے، مولانا خلیل سہارنپوری صاحب بہت بڑے، مفتی زین العابدین صاحب بہت بڑے، حسین احمد بندی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد کھڑے ہیں، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے. یہ لوگ بیٹھے ہوئے کہاں؟ اس مجلس میں. یہ عام آدمیوں کی مجلس نہیں ہے بھیا. قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے. حضرت ایک طرف چھری رکھی اور دوسری طرف کلام شروع کیا حضرت نے، مولانا الیاس صاحب. یہ کام ہے. میں چاہتا ہوں لوگوں کو اس رستے سے ہدایت ملے گی. یہ قرآن سے نکلا ہوا کام ہے، یہ حدیث سے نکلا ہوا کام ہے. اگر میں یہ بات کوئی فتنے کی ہے اور یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں، تم عام آدمی نہیں ہو، تو وقت کے بڑے لوگ ہو. اگر غلط بات کہتا ہوں تو یہ چھری لایا ہوں ساتھ، مجھ کو مار دو، میرا قصاص معاف ہے، اللہ تمہیں نہیں پوچھیں گے. اور اگر یہ بات ٹھیک ہے تو میری تائید کر دو. سب نے کہا من اور عن یہی بات ہے جو کہتے ہو، قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیث بھی یہی کہتی ہے. سب نے وہی بات کی جو بادشاہ نے بات کی. کب معاملہ تو بہت اچھا ہے، کرے گا کون؟ کہ یہ چھوڑ دو، کون کرے گا؟ یہ ہے ایک بندہ بس، وہ یہ کرے گا. آپ ان سے بے غم رہو، کون کرے گا؟ خالی تائید کرو کہ یہ کام حق ہے. کہا جی بالکل حق ہے، قرآن حدیث سے ثابت ہے. کہا بس یہ بے غم رہو کہ یہ کرے گا کون، وہ میں ترتیب بناؤں گا، یہ کیسے کریں گے. بادشاہ وقت کہتا ہے یوسف علیہ السلام سے بہت اعلیٰ مشورہ دیا، کرے گا کون؟ تو فوراً بولا یوسف علیہ السلام. قال، یوسف علیہ السلام فرمایا پہلی تدبیر تو تجھ کو یہ بتلاتا ہوں، اجعلنی علی خزائن الارض، تمام مصر کی دولت کے خزانے میرے حوالے کر دے، میں کروں گا. یہ پیداوار زمین کی بھی اسی خزانوں میں شامل ہے، یہ بھی میں سنبھالوں گا. کیوں سنبھالو گے آپ؟ انی حفیظ، میں امانت دار آدمی ہوں، میں خیانت نہیں کروں گا. میں نے گزشتہ کہا وزیر خزانہ کے لیے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ وہ امانت دار ہو. کہا میں انی حفیظ، میں امانت دار ہوں. ایک ایک پائی کے حساب کتاب رکھوں گا، اور علیم، مصرف بھی جانوں گا کہ کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا. جس کو دینا ہے اس سے روک کے رکھنا خیانت، جس کو نہیں دینا اس کو دے دیا خیانت. اس کو اتنا دینا تھا زیادہ دے دیا خیانت، اس کو زیادہ دینا تھا تھوڑا دے دیا خیانت. جمع خرچ مقدار سب معلومات ہے مجھ کو، میں اس چیز کا جاننے والا ہوں، مجھے علم ہے، میرے رب نے سکھایا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا. 2 مسئلے نکلتے ہیں. پہلا مسئلہ وما ابرئ نفسی، یوسف اسلام فرماتے ہیں پچھلے مسئلے کے اندر کہ جو میں تہمت کی جگہ سے پاک ہو کر نکلا ہوں، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے. میرے محترم ساتھیو، میرے اور آپ کے لیے ترغیب ہے، یہ جو نیک لوگ ہیں، یہ جو تقوی والے لوگ ہیں، یہ جو نیکی کے خوگر ہیں، کہیں نسبت اپنی ذات کی طرف نہیں کرتے کہ گناہ سے میں بچا ہوں. گناہ اللہ نے بچایا ہے. کس سے بچایا ہے؟ اور کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھے. صاحب نے کل پرسوں کسی ملکوچ کے اندر پڑھا، حکیم الامہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا تھا تصویر جائز ہے؟ تصویر رکھنا چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ؟ کیا پوچھا؟ تصویر رکھنا چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ؟ حضرت نے عجیب بات فرمائی. یہ نہیں بتایا کہ چھوٹا یا بڑا ہے، فرمایا کیا خیال ہے اپنے صندوق اور اس میں کپڑوں والی پیٹی کے اندر، بکسے کے اندر، یہ سوچ آتی ہے کبھی کہ چھوٹی انگاری رکھوں یا بڑی انگاری رکھوں؟ چھوٹی ہے یہ تھوڑی کپڑے جلائے گی، یہ رکھ دیتا ہوں. ایسا ہوتا ہے؟ بولو نا. تو کہا جب وہاں نہیں رکھتا، چھوٹی بھی سمجھ کے نہیں رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ چھوٹی نے پورا گھر جلا دینا ہے. تو کہا اگر اس کو چھوٹا ہی گناہ مان لیا جائے تو نافرمانی کس کی ہے؟ اللہ کی ذات کی نافرمانی ہے. تو کہا کوئی گناہ چھوٹا نہیں سمجھنا. یہ تقوی والوں کو یوسف علیہ السلام پیغام دے رہے ہیں کہ جو گناہ سے بچ رہے ہو تمہارا رب تمہیں بچا رہا ہے. اس آدمی کا کوئی کمال نہیں جو گناہ سے بچ رہا ہے، اس کو کون بچا رہا ہے؟ اللہ کی ذات بچا رہی ہے. اور اس آدمی کا کوئی کمال نہیں جو نیکیاں کر رہا ہے، اس کو نیکیاں اللہ کی ذات کروا رہی ہے. یہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کا.
ابھی بات ذہن میں آ رہی ہے، پوری سن لیجئے میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ملکے عطا فرمائے ہیں، صفات کے خوگر بنائے ہیں۔ ایک ایک مسلمان، ایک ایک انسان اپنی ایمان کی کیفیت سے، اپنے ایمان کے درجوں سے وہاں تک پہنچ سکتا ہے کہ فرشتے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے۔ ٹھیک، کیا لوگ ہیں صحابہ کرام، کوئی اوپر سے آئی ہوئے مخلوق نہیں، کوئی زمین سے نکلی ہوئی مخلوق نہیں، یہ اسی طریقے سے میرے اور آپ کی ترتیب پر دنیا میں پیدا ہوئے۔ جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث نہیں ہوئے تھے، عام انسانوں کی طرح زندگی گزاری انہوں نے، غلطیاں بھی ہوئیں، بتوں کی پوجے بھی ہوئیں، شراب بھی پی گئی، قتل عام بھی تھا، فلان تھا، نسبت تبدیل ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ نام لگتا ہے، اندر کی صفات جو زنگ آلودہ تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رگڑائی کی، سائیکل کا کام کیا، لوگ باہر نکلتے ہیں۔ جب باہر آتے ہیں تو یہی وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یقین کیجئے میرے بھائیوں، فرشتے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کیا لوگ ہیں؟ یہ تو اونچے طبقے کی بات بتا رہا ہوں، اس سے نچلے طبقے کی بات بتا رہا ہوں۔ شیخ کے پاس آئے، نام میرے ذہن سے نکل گیا، فرشتے آئے، کہا حضرت مہربانی کیجئے، دعا کیجئے۔ تبا تابی ہیں، کیا کیجئے؟ دعا کیجئے۔ کیا دعا کروں؟ کہ کل فرشتے آئے تھے آپ کے پاس، وہ 7ویں آسمان کے فرشتے تھے، آپ کی دعا سے وہ 6ٹھے آسمان پہ جا چکے ہیں، ان کی ترقی ہو چکی ہے۔ ہم آپ کے پاس آئے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم 4تھے سے 3رے میں چلے جائیں۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ لوگ فرشتوں کی دعائیں کروا رہے ہیں، اور فرشتے دعا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان سے ان کا رتبہ پتہ چل جائے گا کہ کتنے بڑے لوگ ہیں اللہ والے ہیں کہ فرشتے دعا کے لیے۔ اگر انسان انسانیت پر آ جائے تو حقیقتاً اللہ کا مرید نہیں، اللہ کی مراد بن سکتا ہے۔ کیا بن سکتا ہے؟ اللہ کی مراد بن سکتا ہے۔ اللہ چاہیں گے پھر اللہ اس کو گناہ کبھی بھی نہیں کرنے دیں گے، اگر انسان خواہ حق کا ہو انسان بن جائے اور اللہ کی منشا پہ زندگی گزارنے والا بن جائے۔ تو دو قیمتی باتیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ ایک، یوسف علیہ السلام کی اس بات سے پتہ چلی، ایک کہ کوئی گناہ انسان کی طاقت سے باہر نہیں کہ بچ نہیں سکے، مکلف ہی بنایا اس چیز کا جو انسان کر سکتا ہے، اور یہ بچائیں گے بھی اللہ کی ذات۔ کوئی نیکی ایسی نہیں جو انسان کی ذات سے باہر کی چیز ہو، نہیں، انسان کو مکلف بنایا تو یہ کر سکتا ہے، دوسرے کرائیں گے بھی اللہ پاک۔ آگے چلیے جی، اس واقعے سے جو رتبہ مانگ رہے ہیں یوسف علیہ السلام، کہہ رہے ہیں اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کا خزانے میرے سپرد کر دو۔ یہ تو عہدہ مانگنا ہے، اور عہدے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ، کوئی عہدے تقسیم ہو رہے تھے، مراعات دی جا رہی تھی بڑی بڑی، تو کہا یا رسول اللہ یہ مجھے دے دیجیے۔ فرمایا ہمارے ہاں ایک دستور ہے، جو زبان سے عہدہ مانگے گا ہم اس کو عہدہ کبھی بھی نہیں دیں گے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ کس نے عہدے کی طلب کی اور عہدے کی طلب کے اندر وہ لگا، تو فرمایا عہدہ مل بھی گیا، اللہ کی معیت، اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے یہ غلطیوں سے اور لغزشوں سے بچ سکتا ہو۔ بغیر طلب اس کو عہدہ مل گیا کہ اللہ کی معیت اور مدد اس کے ساتھ ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ صلاح کے اوپر اور فلاح پہ رکھیں گے، نقصان سے اس کو بچا کے رکھیں گے۔ ہاں، جہاں مجبوری ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ اس پورے مجموع کے اندر میرے سے بڑا اہل کوئی نہیں ہے، یعنی میں اس فن کو جانتا ہوں، اندازہ ہے کہ یہ لوگ اس فن کو نہیں جانتے ہیں، یہ نقصان کھائیں گے، اگر میں کر لوں گا تو لوگوں کا فائدہ کر دوں گا، اب عہدہ مانگنا جائز ہے، اب عہدہ مانگنا جائز ہے، ورنہ عہدہ مانگنا جائز نہیں ہے۔ اب یوسف علیہ السلام جن کے ساتھ بات کر رہے ہیں وہ سب کے سب کافر ہیں۔ کافر امانہ دار کیسے ہو سکتا ہے؟ کافر حفیظ کیسے ہو سکتا ہے؟ کافر علیم کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سب کے مقابلے میں خود مسلمان ہیں، اور مسلمان بھی نہیں ہے بلکہ نبی ہیں ایک۔ تو نبی جس ترتیب پر، ایک ایمان والا جس ترتیب پر لوگوں کا دکھ رکھتا ہے، عام کافر دوسرے انسان کا دکھ نہیں رکھے گا، اس لیے عہدہ مانگ لیا کہ میں چلا سکتا ہوں اس کام کو، اب میرے سپرد کر دیا جائے۔ حضرت یقین نہیں آیا اس بندے کو، اجنبی آدمی ہے، میری اس کی پہلی ملاقات ہے، 12 سال جیل کے اندر رہا ہے یہ بندہ، اور یہ ابھی وزارت پورے مصر کے خزانوں کا مالک بننا چاہ رہا ہے قسم کا، کیسے دے دیا جائے؟ تو ترتیب یہ بنائی کہ 1 سال کے لیے تم میرے گھر کے مہمان ہو، اور مہمان عام نہیں، مہمان خاص ہو۔ بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ میں ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھوں، یہ بندے کی صفات کیسی ہیں۔ 1 سال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، اس دن سے لے کر پورا 1 سال گزرنے کے بعد بادشاہ کو پوری تسلی ہو گئی کہ یہ وفادار آدمی ہے، اور اس کے اندر جو ذکاوت ہے وہ معمولی ذکاوت نہیں ہے، یہ بہت ہوشیار ذہن کا مالک آدمی ہے، صالح ہے، دیندار ہے، یہ ہمارے کام آئے گا۔ اور دوسرا، 1 سال کی صحبت جو بادشاہ نے لی، بادشاہ رنگ چکا تھا یوسف علیہ السلام کے رنگ کے اندر، بس اس بہانوں میں تھا کہ کدھر یوسف علیہ السلام کہیں کہ یار تو مسلمان ہو اور میں کلمہ پڑھوں، یہاں تک پہنچ گیا بادشاہ۔ آخر یوسف علیہ السلام کو 1 سال کے بعد شاہی تلوار پہنائی گئی، شاہی تاج پہنایا گیا، ایک 12 میٹر کا
اعلیٰ قسم کا حلہ دیا گیا، وہ ان کی خاص ہوتا تھا جو پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا، اپنے انسان کے قد سے ٹھیک ٹھاک قسم کا بڑے کپڑے ہوا کرتے تھے، شاہی تخت پہ بٹھا کر اپنی سارے اختیارات برملا پورے کے پورے مصر والوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کو سپرد کر دی۔ میں نام کا بادشاہ رہوں گا، کام یہ کرے گا، میں کیا رہوں گا؟ میں نام کا خالی بادشاہ رہوں گا۔ اور اسی مجلس کے اندر یہ ریحان بن اسید یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پہ مسلمان، پورا مصر کا بادشاہ، اب یہ گوشہ نشین بن گیا، کونے میں بیٹھ کے اپنے گھر کو لازم پکڑ لیا، یوسف علیہ السلام سے اللہ اللہ سیکھا اور وہاں بیٹھ کے اللہ کو راضی کرنے کے مگن میں لگ گیا۔ یوسف تو جانے، اہل مصر جانے اور ان کی ترتیب جانے، یہ جو آگے زمانے آنے والے ہیں، 7 سال خوشحالی کے ہیں، اس کے بعد قحط کے ہیں، ہمیں نہیں معلوم تو کیسے چلے گا، تو ترتیب بنا ان کی۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ بچہ جو کہ کنوؤں کے اندر تھا، بکتا رہا کہاں سے کہاں، لیکن جن کو اس کی قیمت معلوم تھی ان کو قیمت لگی۔ وہ ایک بڑھیا تھی، پتہ نہیں میں نے کسی محفل میں سنا ہی آپ سے نہیں، ساری رات دھاگا کاٹتی رہی، دھاگا نہیں کاٹتے، کاٹتی رہی، صبح ہوئی، فجر کی نماز پڑھی، جو بھی کیا، اپنا برقع مرقع پہنا، نکلی۔ کہاں کو؟ بیٹی نے کہا اماں تو کدھر صبح سویرے؟ کہا یوسف بک رہا ہے مصر کے بازار میں جا رہی ہوں خریدنے کے لیے۔ کہا اماں تو کہیں باولی تو نہیں ہوگی ہے، یوسف کو خریدنے جا رہی ہے؟ کس چیز سے خریدے گی؟ کہا یہ ساری رات دیکھ کتنی محنت کی ہے، یہ دھاگا بنایا میں نے، اس کے بدلے خریدوں گی۔ کہا اماں تو شادی ہے، یوسف اربوں خربوں میں بکے گا، وقت کا بادشاہ اس کی قیمت لگا نہیں سکے گا، تو دھاگے کے بدلے یوسف کو لے کر آئے گی؟ کہا باولی میں نہیں، تو ہوئی ہوئی ہے، میں اس کی بولی یہاں نہیں، میں اس کی بولی اوپر لے کے جاؤں گی آخرت میں۔ تو وہ کیا کہ کل قیامت میں اللہ کا دربار ہوگا، اللہ فرمائیں گے، اور جب مصر کے بازار میں یوسف کی بولی لگی تھی، جب یوسف نیلام ہو رہا تھا، کون کون خریدار تھے؟ ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں۔ تو کہاں جہاں وقت کا بادشاہ ریحان بن اسید ہوگا تو وہاں ساتھ میں بھی کھڑی ہوں گی، اماں جی میں بھی تھا، حضرت جی میں بھی تھی۔ بے شک میرے پاس کیا ہے، میرے کو معلوم ہے یوسف اس کا نہیں خریدا جائے گا، لیکن اس میں بولی کے اندر نام لکھوانا چاہتی ہوں کہ اس فہرست میں کون آ جائے، میں بھی آ جائے۔ یہ ہے یوسف۔ ہوتے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ہم نے مصر کی حکومت یوسف علیہ السلام کے اختیار میں دی۔ اب جو جی چاہے کر، جیسے جی چاہے چل، يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، جہاں رہنا چاہے، جہاں بسنا چاہے، خوشحالی کے ساتھ زندگی گزارے۔ آگے چاہیے انجام، توبہ پہ نتیجے ملتے ہیں، یہ بات پکی ہے، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا نظارہ کرا کے دیتے ہیں۔ زلیخا نے توبہ کر لی، غلطی ہو گئی، اقرار کیا، اس سے بڑی توبہ کیا کہ میں نے جی نفس کو اس کو پھیلایا اور میں غلطی ہوئی ہے مجھ سے۔ اسی زمانے کے اندر کتمیر کا انتقال ہوتا ہے۔ کتمیر کون ہے؟ زلیخا کا شوہر مرتا ہے، وزیر خزانہ سے اس کو نکال دیا، یوسف علیہ السلام بن گئے۔ کتمیر مرا، کل آقا تھا، آج کیا بنا؟ غلام بن گیا۔ یوسف علیہ السلام کل غلام تھے، آج کیا بن گئے؟ یہ ہے دنیا کے ایام، گردش والے، گردشی ایام اس کو کہتے ہیں۔ کل جو غلام تھے یوسف علیہ السلام، کتنے جی کا خریدا تھا؟ یوسف علیہ السلام کو ایک ترازو کے پلڑے میں رکھا تھا، دوسرے ترازو کے پلڑے میں مشک، ریشم اور سونا رکھا تھا، اس وزن پر خریدا گیا تھا یوسف علیہ السلام کو، اس کتمیر نے خریدا تھا۔ اور آج یہی کتمیر خود غلام ہے، یوسف علیہ السلام کیا بن چکے ہیں؟ وزیر خزانہ، بادشاہ بن چکے ہیں۔ یہ اللہ کی ذات ہے، جسے عزت دے دے، جس کو ذلیل کر دے۔ پھر جی کتمیر کا انتقال ہوتا ہے، یوسف علیہ السلام پیغام کا نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں، میں زلیخا سے شادی کروں گا، معاملہ الٹا ہوتا ہے، توبہ پہ نتیجہ اللہ نکالتے ہیں۔ زلیخا شرماتی ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے، میں اس قابل نہیں، یہ نبی ہے وقت کا، میں اچھا نہیں ہوں، اپنی کس نفسی کرتی ہے۔ یہی مسلمان بادشاہ ریحان بن اسید سفارش کرتا ہے، اس خاتون کو کہتا ہے کہ مان جا، اس سے اچھا جوڑ تجھے نہ ملے گا، تیری خواہش بھی پوری ہو جائے گی، جو تو غلط کرنا چاہتی تھی اب اللہ تجھ سے حلال کام کروائیں گے۔ زلیخا مانتی ہے۔ یوسف علیہ السلام زلیخا کے پاس جاتے ہیں، جب پہلی رات ہوتی ہے فرماتے ہیں یہ بہتر ہے جو میرے رب نے منتخب کیا ہے یا وہ بہتر جو تو نے منتخب کیا تھا؟ کہ مجھے ملامت مت کرو، میں مجبور تھی، میرا شوہر نیند تھا، میرا حق ادا نہیں کر سکتا تھا، پورے مصر میں مجھ سے حسین و جمیل کوئی عورت نہیں تھی، اور حقیقتاً یہ ایسی جوڑی تھی۔ مردوں میں یوسف علیہ السلام جیسا کوئی نہیں، خواتین کے اندر زلیخا جیسی کوئی بھی نہیں، دونوں ایک سے ایک تھے۔ اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک کا نام افراہیم رکھا، ایک کا نام میسا رکھا۔ یہ 2 بیٹے ہوئے یوسف علیہ السلام کی، کس سے؟ زلیخا کے بطن سے۔ نبی نہیں بنے، نیک صالح لوگ تھے، یہ دونوں کے دونوں وقت کے کتب ابدال ولی لوگ تھے۔
توبہ پر زلیخا کو بھی اللہ تعالیٰ نے بدلہ عطا فرمایا. یوسف علیہ السلام، تو یہ ہے اس آیت کا مطلب، یتبوأ منہا حیث یشاء، یوسف جہاں رہے جدھر جائے تیری منشا، اب تیری مرضی، نہ کہ تو غلام نہ کہ پورا مصر تیرا. نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ فرماتے ہیں ہم اپنی رحمت کو متوجہ کر دیتے ہیں جس شخص کے اوپر چاہتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنین، اور ہم نیکوکار کے اجر کو ضائع بھی نہیں کرتے. یوسف علیہ السلام کی محنتوں سے حضرت پورا مصر یوسف علیہ السلام سے خوش ہو گیا. ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو اختلاف میں ہو یوسف علیہ السلام کے. اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر یوسف تجھے آخرت میں بھی ملے گا. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، یہ تو دنیا میں ہم نے تیرے کو اتنی نعمتیں دی، زلیخا بھی ملی، بچے بھی ملے، وقت کی بادشاہت بھی ملی، اور وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا جو اجر ہے خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ اس سے کہیں گنا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے. میرے بھائیو سننا، دو صفات آ رہی ہیں. کن کے لیے؟ آمنو، ایمان لانے والوں کے لیے، ہم ہیں، اللہ کا کرم، پہلی صفت پوری ہے. اگلا کام ایک کرنا ہے بس، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ گناہ کے وقت میں بس پیچھے ہٹنے کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے. گناہ کے وقت کعب بن عبار آئے، بعد میں مسلمان ہوئے، بعد میں مسلمان ہوئے، اے ہائے ہائے روتے تھے، کاش پہلے ہو جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قعب ومل تقویٰ، تقویٰ کسے کہتے ہیں بتا. عمر رضی اللہ عنہ تقوی کی تعریف پوچھ رہے ہیں، تو بتا تقویٰ. قعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت کبھی خاردار جھاڑیوں والے راستے سے گزرے ہو؟ کہاں گزرے؟ کہا کیسے گزرتے ہو؟ کہا جو ہلکی سی ایک پگ ڈنڈی ہوتی ہے، بس اس پہ چلنا ہوتا ہے اور سارے کپڑے سمیٹ کے چلنا ہوتا ہے کہ کدھر بھی لگ گئے تو گئے. بس یہی تقویٰ ہے. دنیا یہ پگ ڈنڈی ہے، دائیں بائیں گناہ ہی گناہ ہے، نفس و شیطان کے حوائج کھڑے ہوئے، بس اپنے آپ کو بچا بچا کے کسی طرح ایمان بچا کے اللہ تک پہنچ جانا ہے. یہ تقویٰ ہے. تو فرمایا ایمان والوں کے لیے اللہ رب العزت نے بہت اچھے مقامات بنائے ہیں، اور ایمان والوں کے ساتھ تقوی والوں کے لیے 7 سال حضرت بڑی خوشحالی کے ساتھ گزرے، بہت خوشحالی کے ساتھ گزرے. میں نے کہا فرد واحد بھی ایسا نہیں تھا جو یوسف علیہ السلام کے فیصلوں سے اختلاف کرتا، سب خوش تھے، کیڑی بھی نہیں مرنے دی. اور وہ یہ 7 سال اسی ترتیب پر گزرے جس ترتیب پر حضرت نے کہے تھے. فصلیں اگی، زمین پہ کاشت ہوئی، اللہ نے خوب فصل دی، فصل سے ذخیرہ کیا گیا، 5واں حصہ ہر ایک سے لے کر بیت المال میں حکومت کے پاس آیا، باقیوں نے اپنے استعمال میں رکھا. حضرت قحط سخت تھا، اور یہ قحط کے زمانہ آیا، ایسا تاریخی قحط کبھی بھی نہیں آیا. یہ جو کال پڑا، یہ کال تاریخی کال پڑا. جو ان غریبوں نے 7 سال کے لیے جمع کیا تھا، کال کی شدت ابتدائی عرصے میں اتنی تیز تھی کہ وہ پہلے سال میں ختم ہو گیا سب کچھ. جو انہوں نے 7 سال کے لیے رکھا تھا کہ ہم 7 سال چلائیں گے اس چیز کو، لیکن وہ پہلے سال کے اندر ہی سارا ذخیرہ ختم ہو گیا. اب ذخیرہ پڑا ہوا ہے تو صرف حکومت کے پاس ہے، اور حکومت کے والی ہیں یوسف علیہ السلام. اور حضرت نے معقول ایک رقم رکھی، اس رقم کے بدلے جس نے غلہ خریدنا ہے حکومت سے غلہ خرید لے. سر کے اوپر کھڑے ہو کر غلے دیا کرتے تھے. کسی کو ایک اونٹ جتنا وزن برداشت کر سکتا ہے غلے کا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، خواہ کتنا ہی بڑا رئیس زیادہ ہے، خواہ کیسا ہی غریب ہے، سب کے ساتھ ایک ترتیب ہوگی. اونٹ سے زیادہ وزن نہیں. وہ تقریباً بنتا ہے 5 من. کتنا بنتا ہے؟ 5 من. بس اس 5 من سے زیادہ ایک دانہ بھی کسی کو نہیں ملے گا. خود کی حالت کیسی تھی؟ 24 گھنٹے میں آدھی ماشا روٹی کھاتے تھے یوسف علیہ السلام. بس لوگوں نے کہا حضرت مصر کے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ کا اگر میرا پیٹ بھرا ہوگا تو بھوکوں کا غم نہیں آئے گا مجھ کو. بادشاہ وقت نے سب سے پہلے چلانا شروع کیا، اسید بن ریحان نے، اس کے پاس بھی آدھا ماشا روٹی جاتی تھی. کہ بھوک کہ یہ بھوک تیرے کو غمزدہ کرے گی کہ لوگوں کی تو مدد کرے گا، ورنہ نہیں کرے گا مدد. یہ سمجھ میں آئی ہے بات؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ورنہ اس کو یہ پتہ نہیں ہے انڈے درجن کے لحاظ سے بکتے ہیں یا اس کے لحاظ سے بکتے ہیں. وہ بات یاد آئی، کسی نے قلم بیٹھے ہوئے تھے ادھر، اس نے سنائی. خیر، تو کہا جب تک میرے پاس بھوک ہے تو میں لوگوں کی بھوک کا احساس کروں گا. ادھر بھوک ختم. عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قحط آیا. حضرت جی ہو کھجور کی گٹلیاں پانی میں بھگو بھگو کے چوسا کرتے تھے. روٹی کھانا، جو کھانا، زیتون کھانا، سالن کھانا تو درکنار ہے، کھجور کی گٹلیاں پانی میں چوس چوس کے زندگی گزاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اوپر قحط ہے اور عمر اپنی ترتیب پہ زندگی گزارے، ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے اللہ کا جواب دیا.
یہ زمانہ تھا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام سے باورچیوں کی نگرانی ہوئی، جو پکاتے تھے کہیں یہ خود نہ کھا لیں، کیونکہ یہ بھی تو قحط زدہ تھے، ان کے اوپر نگران تھے کہ یہ نہ کھا لیں۔ پورے جو سرکاری محکمے کے موصولین عملہ تھا، یہ صرف دن میں ایک روٹی کھاتے تھے۔ ان کا ناشتہ ظہر کی نماز کے بعد ہوتا تھا، اگلے دن ناشتہ ہی ملے گا، کوئی رات کا کھانا مانا، کوئی صبح کا کچھ بھی، بس یہی چیز ہے، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانا ملے گا۔ اور اسی حالت کے اندر غریب لوگ 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے، صبح بھی کھاتے تھے، شام بھی کھاتے تھے۔ جب حکومت وقت کس ٹائم کتنا کھانا کھاتی تھی؟ 1 وقت کا کھانا کھاتی تھی۔ زمانہ چلتا رہا، پہلے سال سب یتیم ہو گئے، کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اب لوگ آئے جی یوسف علیہ السلام کے پاس، پہلے سال کے اندر مال دیا، اپنا غلہ وہ دیا، دینار دیے، درم دیے، اس کے ذریعے یوسف علیہ السلام سے غلہ اٹھایا۔ دوسرا سال آیا، ختم ہو گیا دینار درم، اب سونا چاندی بیچنا شروع کیا، سونا چاندی دیا، غلہ اٹھایا۔ تیسرا سال آیا، مویشی دیے اپنی، کہ جو اپنا کھانا ہے وہ ان کو کیوں کھلا رہے ہیں، ان کو بھی دے دو، مویشی دیے، گائیں، بیل، بھینس، اونٹ، یہ دیے، وہ لیا۔ چوتھا سال آیا، اب چوتھے سال میں زمینیں، اپنی پراپرٹی بیچنا ہے، وہی جس پہ فصل اگایا کرتے تھے وہ بیچنے شروع کر دیے، وہ یوسف علیہ السلام کو بیچے اور غلہ لیا۔ پانچواں سال آیا، اب اپنے غلام باندیاں بیچے انہوں نے اور یوسف علیہ السلام سے غلہ لیا۔ چھٹا سال آیا، اپنی اولادیں بیچ دی، بچے بیچ دیے۔ یہ اتنا خطرناک قسم کا قحط بھی آتا ہے کہ آیا تاریخ کے اندر۔ اور 7ویں سال میں اپنے آپ کو بیچ دیا زندہ رہنے کے لیے۔ یہاں سے فتویٰ نکلا، مسئلہ نکلا، اپنے آپ کو بچانے کے لیے چوری کر سکتا ہے۔ اتنی حالت ہے کہ یہ اس کی بغیر اجازت کی روٹی نہیں کھائی میں مر جاؤں گا۔ شریعت نے کہا کھا، ایک چوری کر، ورنہ نہیں کھائی تو خودکشی کی موت مرے گا، چوری کر لے اس کی روٹی اور اپنے آپ کو کیا کر لے، بچا لے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اپنے آپ کو بچا لے۔ اس لیے کہا اللہ اکبر، مال برا کہا اللہ فرما رہے مال بری چیز، مال بری چیز، مال بری چیز، مال بری چیز، لیکن فرمایا میرے گھر میں ڈاکو آیا، میں اپنی مال کی حفاظت کی خاطر اس ڈاکو سے جنگ کی اور ڈاکو نے مجھے قتل کر دیا، کہا میں شہید ہوں۔ کہ یہ کیوں؟ مال تو بری چیز تھی، یہ دین کی خاطر تھوڑی شہید ہوئے، تو مال کی حفاظت میں ہوا ہے۔ کہ یہ خالی مال نہیں رہ گیا ہے، اس مال کی نسبت ہو چکی ہے، کس کے ساتھ؟ مومن کے ساتھ، یہ مومن کا مال ہے اس لیے شہید ہو گیا۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ نسبت کتنی بڑی چیز ہوتی ہے۔ خیر جی، 7ویں سال میں اپنا آپ گروی رکھ کر ان لوگوں نے اپنی زندگیاں بچائیں۔ اب یوسف علیہ السلام کے پاس ایسی بادشاہت ہے کہ پوری دنیا کے اندر کبھی تاریخ عالم سے لے کر قیامت تک آنے والوں میں کوئی ایسا بادشاہ نہیں ہوگا کہ لوگوں کی جانوں کا بھی مالک، مال کا بھی مالک، بچوں کا بھی مالک، چیزوں کا بھی مالک، دینار درہم کا بھی مالک، ایسا بادشاہ۔ بلایا پورا اہل مصر سامنے جمع ہے یوسف علیہ السلام کے، اور یہ سارا کا سارا ایک غلام بچے کا پورا مصر غلام ہے۔ کمال دیکھا اللہ کا، ایک غلام بچے کا پورا مصر غلام ہے۔ یوسف ابتدائی مشقتیں ہیں، کنویں میں بھی پڑ رہا ہے، 40 درہم سے کم کا بک رہا ہے پہلی مرتبہ، پھر تھوڑا زیادہ مہنگا بک گیا، یہ تھوڑے مرحلے ہیں، پکا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پہنچانا ہے کہ سب کو تیرا غلام بنانا ہے۔ تو شروع کے دین کی مشقتیں، ابتدائی مشقتیں ہیں، اللہ اونچا مقام دینا چاہتے ہیں۔ آگے چلیے، ریحان بن اسید بوڑھا ہو چکا ہے، مسلمان، پکا مسلمان، دیندار آدمی بن چکا، صالح بن چکا، یوسف السلام کی صحبت میں رہ کے تخت پر ادب کیا، رتبے میں بھی بڑا ہے کہ بوڑھا ہے عمر کے اندر بھی، اور اصل بادشاہ تو یہی ہے۔ اس کو اپنی جگہ بٹھایا یوسف السلام نے، سائڈ پہ خود بیٹھ گئے۔ حضرت کیا کرنا ہے؟ یہ ساری میری رعایا ہے، جو حکم بولو گے وہ ہوگا۔ انہوں نے کہا جو آپ کرو۔ کہ پھر آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ کہ نہیں ہوں گے۔ کہ جتنا کچھ ان کا لیا ہے 7 سال میں سب آپ سے کرتا ہوں، 2 دینار درہم سے لے کر، دوسرے سال میں سونا چاندی، تیسرے سال میں جائیدادیں، چوتھے سال کے اندر باندیاں، 5ویں کرتے کرتے سب کچھ تم آزاد ہو، یہ زمینیں بھی تمہاری، یہ سارا کچھ تمہارا، یہ سب کچھ تمہارا، میرا کچھ بھی نہیں۔ یوں کر کر کے 7 سال اللہ نے کیے، کسی طریقے سے ختم ہوئے ان لوگوں کے، لیکن اتنی جلدی ختم نہیں ہوئے۔ جس کے لیے اللہ نے قحط لائے وہ لوگ تو آئیں، وہ کون ہیں؟ حضرت جی قحط چلتا 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 فلسطین تک پہنچ گیا۔ فلسطین کی ایک چھوٹا سا علاقہ بستی کنان کے رہنے والے چرواہے لوگ، اور چرواہوں میں سے 10 چرواہے یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ بھی بھوک میں مبتلا ہوئے۔ ابا کیا کریں؟ ابا نے کہا سنا ہے کوئی صالح مرد ہے، اس کا نام پتہ نہیں کیا ہے، اور وہ جو ہے نا لوگوں کو غلہ دے رہا ہے، جب سب نے ہاتھ اٹھا دیا وہ وہاں سے مصر سے غلہ ملتا ہے، تم جاؤ۔ اور سنا ہے وہ ایک اونٹ کے بارش زیادہ دے دیتا ہے، ایک اونٹ کی مقدار دیتا ہے، تم 10 کے 10 جاؤ تاکہ زیادہ غلہ لے کر آؤ۔ بنیامین تو نہ جا، یوسف السلام کے سگا بھائی تو نہ جا،
یوسف گوا دیا، یہ نہ ہو تجھ کو بھی گوا دے، تیرے بغیر پھر میرا برا حال ہو جائے گا، تم 10 جاؤ۔ اب یہ 10 کے 10 بھائی آتے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس، زندگی نہیں پرسوں انشاءاللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين۔ اللہ حافظ۔